الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اس دنیا میں آپ کا اور ہمارا آنا ہماری مرضی سے نہیں ہوا ہے۔ اس دنیا میں جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جس وقت اللہ نے چاہا ہمیں دنیا میں بھیج دیا،
جب وہ چاہیں گے ہمیں اس دنیا سے روانہ کر دیں گے۔ یہ ایک آسمانی نظام ہے اور اس پر ہم سب کا یقین ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاص مقصد کے لیے اس کو کسی جگہ بھیجا گیا ہو اور اس کو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کبھی بھی ہم آپ کو واپس بلا لیں گے، آپ کو جو کام لے کر بھیجا ہے وہ فوراً نمٹانا یا اس کو اچھی طرح سے نمٹانا، کبھی بھی آپ کا بلاوا ہو سکتا ہے۔ بڑا غافل اور بیوقوف ہے وہ شخص جس کے ذمے ایک بہت بڑا کام سپرد بھی کیا گیا اور واپسی کی کوئی متعینہ تاریخ بھی نہیں دی گئی، بس کبھی بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے، آپ کو جو کام سپرد کیا ہے وہ پورا کر کے آنا ہے۔ عقل مند آدمی ہمیشہ اپنے ٹارگیٹ پہ نظر رکھتا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے، جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کو اچھی طریقے سے پورا کرنے کی وہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کائنات میں ایک خاص مقصد کے ماتحت بھیجا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور جب ہم دنیا میں آئے تو اس کی تاریخ تو طے ہو گئی، آنے سے پہلے طے نہیں تھی، آ گئے تو طے ہو گئی۔ جیسے جس کو بولتے ہیں برتھ ڈے سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، جس دن ہم پیدا ہوئے اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے، لیکن زندگی کے 80-90 سال گزر جاتے ہیں تب بھی پتہ نہیں چل سکتا جانے کی تاریخ کب ہے۔ جو کام مجھ کو سپرد کیا گیا تھا میں نے اس کو پورا کیا ہے بھی کہ نہیں، اور سب کے سب غفلت میں پڑے ہیں، جانا اچانک ہے، لیکن کسی کو اس کا کوئی شعور نہ، اس کا احساس نہ، اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔ اور جب کسی انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر تو نے کام بحسن خوبی انجام دیا ہے تو اتنے انعامات کا تو مستحق ہو سکتا ہے، یا ہوگا، یا تجھ کو دیا جائے گا۔ ان ساتھ میں یہ بھی سن لے کہ اگر تو نے اس کام کو جو تجھ کو سپرد کیا گیا ہے اگر وقت سے پہلے اور اچھے انداز سے اس کو پورا نہ کیا تو سخت سے سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ تو وہ آدمی اپنے آقا کی بات پر توجہ رکھتا ہے، اس کو ذہن میں رکھتا ہے اور اپنے مشن پر چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، امیدیں بہت بڑی بڑی اور لمبی لمبی ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں،
اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کسی نے اس میں شک و شبہ کیا تو وہ یقیناً کافر ہو جائے گا۔ ایک منافق اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک سوکھی ہڈی کو پیس کر پاؤڈر بنا کر لے کر آیا اور اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھونک کے ذریعے سے اس پاؤڈر کو اڑا دیا، اور پھر سرکار کو کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس مردہ ہڈی کو زندہ کر سکتا ہے؟ فوراً جبرائیل آئے اور سرکار کو کہا فرما دیجئے قل یحیی الذی انشاها اول مرہ، وہی اللہ اس کو دوبارہ پیدا کریں گے جس نے کسی بلا نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی وہی پیدا فرمائیں گے۔ تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور ہم کو یہ جو مہلت دی گئی دنیاوی زندگی کی اور جو کام سپرد کیا گیا تھا اس کو تم نے کیا کہ نہیں، اس کی جزا و سزا ہوگی۔ اگر کر کے گئے ہیں تو جزا ہوگی، بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کام کو بحسن خوبی انجام نہیں دیا ہے تو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس بات کی توفیق و ہمت و صلاحیت عطا فرمائے کہ جو کام ہم کو سپرد کیا گیا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے کر گزریں تو یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے بات بہت ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت اس کا استحضار رکھے کہ مرنا ہے، مر کر قبر میں جانا ہے، اور یہ خطرناک دشواریاں اور یہ خطرناک گھاٹیوں سے گزرنا ہے۔ آج سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہو گئے، ہر ایک اپنی مستی میں مست ہے، عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، اسلامی نہج و طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے رسومات اپنا دیے، منمانی اور نفسانی زندگی گزار رہے ہیں، درجہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کسی کو خیال نہیں آتا کہ موت آئے گی، اور ایک بات یاد رہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آئے گی تو آپ ایک قدم نہ پیچھے وہ موت نہ ایک قدم پیچھے ہٹے گی نہ ایک قدم آگے، نہ آپ بھی آگے پیچھے ہوں گے، بس وہ لاحق ہو کر رہے گی۔ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ ہم میں سے کسی کو فکر نہیں، نہ کسی کو اس کی پڑی ہے۔ بعضوں کو تو کئی دن تک خیال تک نہیں آتا کہ مرنا ہے، اور مرنا برحق لازم رہے ہر بشر کو خیال قضا یعنی موت، لازم رہے ہر بشر کو خیال قضا، ہم کیا رہیں گے جب کہ نہ رہا رسول خدا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں نہیں رہے،
تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے یہاں بقا ہو؟ یا تو کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی۔ اور وہ موت کا جھٹکا جب آتا ہے پوری زندگی کی شور کو خاموش کر دیتا۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، اور ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی۔ ہاں، موت یقینی چیز ہے، موت آئے گی۔ اب موت کیسی آئے گی؟ دنیا میں اچھے لوگوں پر اچھی موتیں واقع ہوتی ہیں اور برے لوگوں پر بری موتیں واقع ہوتی ہیں، جس کے تفصیل سے احادیث میں کئی واقعات بیان کیے گئے، بزرگوں کے اقوال سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ہم میں سے بہت ساروں نے کئی لوگوں کی موتیں بھی دیکھی ہوگی۔ اچھوں کی موتیں اچھی ہوتی ہیں، بڑوں کی موتیں بری ہوتی ہیں، اور یہ قاعدے کی بات ہے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ ہاں، یہ بات دھیان میں رہے، مرنا ہے، مر کر قبرستان میں جانا ہے، وہاں سوالات ہوں گے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ملک الموت اپنے ساتھ کئی فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور جس گھر میں موت واقع ہوتی ہے وہاں لوگ بہت نوحہ کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، اور نہ معلوم کن کن الفاظ میں لوگ کیا کیا بولتے ہیں، اور وہ سب آپ کے ہی پھندے ہیں۔ جیوتا جیوتو کوئی قدر نہ کر تو، مرنے کے بعد رسماً لوگ بہت شور مچاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت شیخ نے تو لکھا ہے کہ دنیا اتنی کمینی ہے کہ اگر رونے پر پیسے لیے جائیں گے تو یہ اپنے ماں باپ پر بھی رونا بند کر دیں گے۔ تو جس گھر میں میت ہوتا ہے وہاں لوگ نوحہ کرتے ہیں۔ عزرائیل اسی گھر کے کونے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، اور رونے والوں، مرنے والا تو مر گیا، تم اپنی تیاری کرو، میں پھر لوٹ کر اس گھر میں دوبارہ آؤں گا، اور بار بار آؤں گا۔ قبر کے مسئلے کو معمولی نہ سمجھو۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کے تذکرے آتے تھے تو حضرت عثمان بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان کو پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکروں پر روتے ہیں۔ فرمایا، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جو یہاں سے آسانی سے پار ہو گیا، اس کی بقیہ منزل آسان ہوگی، جو یہاں پھنس گیا سو پھنس گیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے قبر کو؟ ہاں، سرکار بہت پناہ مانگتے تھے عذاب قبر سے، اور عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ مولوی کلاس کے 5ویں سال میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نام ایک کتاب ہے، جس میں صاحب کتاب نے اس باب کو قائم کیا ہے کہ عذاب القبر حق،
कब्र का अज़ाब हक़ है। इतनी तफसील है कि मुदर्रिसीन कई कई दिन इस पर बहस करते हैं, फिर भी आखिर में कहते हैं मुख्तसरन बात अर्ज़ें, कई दिन तस्करे चलते हैं इतने जुमले पर, और फिर आखिर में कहते हैं कि मुख्तसर करते हैं। मालूम होता है कि इससे भी ज़्यादा उसमें तशरीहात हैं। कब्र को मामूली न समझें। हाँ, यकीनन वो बाग़ों के लिए जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ होगा, और बाज़ों के लिए वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होगा। इस बात को यहाँ छोड़ता हूँ, फिर पीछे इसको ज़िक्र करूँगा। कब्र को मामूली न समझें। हज़रत शेख ने लिखा है कि वो मलिकुल मौत आते हैं, कई फरिश्ते साथ होते हैं, नकीरेन भी होते हैं। कब्र में लिटाने के बाद उनके साथ जो दिगर फरिश्ते होते हैं, अच्छा आदमी होता है तो उसके एक जानिब उसकी नमाज आकर खड़ी होती है। अगर कहीं से कोई फरिश्ता आता है तो कहता है परे हट हट, मैं यहाँ उसकी नमाज खड़ी हूँ। बाएं जानिब रोज़े हैं, सर पर दूसरे अमाल हैं, पैरों के वहाँ इस तरह उसके अमाल सालिहा उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं। तो फिर इसको यूं ही छोड़ दिया जाता है कि वह अच्छा आदमी है, उसको कह दिया जाता है सो जाओ, इत्मीनान से सो जाओ, तुमको तुम्हारे रब के अलावा कोई बेदार नहीं करेगा। अच्छे लोगों की मौत इतनी आसान और अच्छी होती है कि मुद्दतों सोने के बाद जब इनको उठाया जाएगा तो वो पूछेंगे किसने जगा दिया हमको, अभी सोए थे बस आंख लगी थी कि जो बेदार कर दिया गया। तुम्हारी मौत का मदार तुम्हारे आमाल पर है। अच्छे लोगों की मौतें अच्छी होती हैं और मरना सबको है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी गए हैं इस दुनिया से, तो हम भी जाएंगे। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, इनके पास इज़राइल पहुँचे और कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा। मरना तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना, चाहे कोई भी हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत को कह रहे हैं, यार ये अजीब बात है, अल्लाह ताला मुझको कह रहा है कि इब्राहीम तू मेरा खलील है, यानी तू मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। एक जानिब मुझको दोस्त कह रहे हैं, दूसरी जानिब मेरी जान ले रहे हैं। यार ये कैसी यारी। तो मलिकुल मौत भी कंफ्यूज हुए कि बात तो खाची। वो अल्लाह के पास गए और अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि इब्राहीम तो कह रहे हैं कि हल राअयत खलीलन यक़बिज़ु रूह खलीली, क्या तूने आज तक ऐसा दोस्त देखा जो अपने दोस्त की जान लेता हो। अल्लाह ताला भी मुस्कुराए और फरमाया कि इज़राइल हल राअयत खलीलन यकरहु लिक़ाअ खलीली, क्या तूने भी आज तक ऐसा कोई दोस्त देखा जो अपने दोस्त की मुलाकात से भागता हो। इब्राहीम को कह दो दरअसल आपकी मुलाकात मकसूद है, मौत तो एक बहाना है। अलबत्ता हमारी मुलाकात के लिए मरना ज़रूरी है। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, अमल सालिहा करेंगे मुलाकात खुदाबंदी होगी।
بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانا پڑا، انبیاء کو بھی مفر نہیں، این المفر، کہاں بھاگو گے، انبیاء کو بھی مفر نہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ اسرائیل پہنچا، اجنبی چہرہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کون؟ کہ میں اسرائیل ہوں۔ کیا ماشینہ اٹکڑیا، سمجھتا نا؟ کہاں جاتے ہو؟ کیا آپ گھبرائے نہیں؟ میں تو بس یوں ہی آیا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ بات چیت ہوئی، اسرائیل نے کہا چونکہ آپ پر غموں کا پہاڑ ہے، آؤ بیٹھتے ہیں، تسلی کے کلمات کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یار اتنی ہمدردی ہے، ایک احسان کر دینا کہ جب آپ میری روح قبض کرنے آئے تو ذرا مجھ کو اطلاع کر دینا۔ کہ ٹھیک ہے، میں اپنے 3 قاصد بھیجوں گا، اس کے بعد میں آؤں گا۔ کہہ رہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ جب آگے سے انفارمیشن اور مجھ کو اطلاع کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد اسرائیل اچانک پھر پہنچ گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ اب کی بار ہماری سرکار، اب تو لینے آئے ہیں۔ کہ یار تو نے کہا تھا 3 قاصد بھیجیں گے، کہاں وہ سب ابھی موجود ہیں آپ کے پاس؟ کہ کیا بات کرتے ہیں؟ کہاں سر میں سفیدی کا ظاہر ہونا یہ میرا پہلا قاصد ہے، بالوں کا سفید ہونا یہ میرا پہلا قاصد ہے، دانتوں کا گرنا یہ میرا دوسرا قاصد ہے، اور اعضائے بدنیہ کا تھک جانا یہ میرا تیسرا قاصد ہے، اور وہ تینوں موجود ہیں، بس اب آپ کی باری ہے۔ پھر اس طرح یعقوب علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انبیاء کو بھی مفر نہیں۔ ہاں یہ بات طے ہے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بہت باحیا پیغمبر تھے۔ وہ جب کبھی اپنے گھر سے باہر جاتے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر کے جاتے تھے۔ ایک دن کہیں کام سے گئے تھے، گھر کو تالا لگا کر بند کر کے گئے تھے۔ جب واپسی میں دیکھ رہے ہیں کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اندر ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا اب کون؟ اجنبی چہرہ ہے، مکان میرا ہے، اور آپ کو آداب معلوم نہیں، کسی کے مکان میں اجازت کے بغیر جایا نہیں کرتے۔ شریعت مطہرہ نے اتنی تعلیم دی ہے کہ تمہاری اولاد کو بھی یہ کہا گیا کہ 3 وقت میں بغیر دروازے کھٹکھٹائے گھر میں نہ جاؤ۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ 3 اوقات بتائیں، ان اوقات میں تمہاری اولاد بھی تمہارے گھر کے دروازے کھٹکھٹائے بغیر اندر نہیں آ سکتی۔ بہت سارے اصول ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو پناڑا پڑی رہا سے، یہ ہم سب کے لیے ہیں، یہ اصول و آداب سنا بھی نہیں اور آج تک مانا بھی نہیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مکان میرا ہے، میں تو اچھی طرح سے بند کر کے گیا تھا، آپ کون اور آپ ہیں کون جو بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ گئے ہیں؟ اس نے بھی فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے شاہوں کے دربار میں بھی جانا ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اجنبی چہرہ اس کو بار بار گھور کر دیکھ رہا ہے۔
تو اس شخص نے حضرت سلیمان کو شکایت کی کہ یار یہ کون ہے میرے سامنے دیکھ رہا ہے، ڈر لگتا ہے، آپ ہواؤں کو حکم دے دو کہ مجھ کو فلاں ٹاپو پر پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کو فلاں ٹاپو پر پہنچا دیا۔ اب وہ اجنبی شخص جو تھا اس کو سلیمان نے کہا آپ کون؟ مسکرا کر کہا اپنے بتا اسٹاپ نہ ہے، میں اسرائیل ہوں، دراصل میں کنفیوز تھا، اس کی روح فلاں جگہ سے مجھ کو قبض کرنے کو کہی تھی اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا ہوا آپ نے ہواؤں کے ذریعے سے اس کو وہاں پہنچا دیا، اب میں وہاں جا کر اپنا کام کر لیتا ہوں۔ تو داؤد علیہ السلام کو کہا کہ میں وہ شخص ہوں، مجھے شاہوں کے دربار میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کہ اچھا آپ اسرائیل ہیں کیا؟ جی حضرت، کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حکم ہوا ہے کہ داؤد کو لے کر آؤ، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے تیار ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی مسلمان اتنا تیار ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس آ کر یہ کہا جائے کہ تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں؟ کیا ہم میں سے کسی مسلمان کے پاس ایسا عمل ہے کہ ہم اس بنیاد پر کہہ سکے کہ ہاں ہم ریڈی ہیں؟ ہم پر اللہ کے حقوق اتنے باقی ہیں، ہم پر اللہ کے بندوں کے حقوق اتنے باقی ہیں، نہ ہم اللہ کے احکام کی ادائیگی کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زمانہ اتنا رف ہو گیا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھائنی ٹوپی بھائنا ماتیں بھائی اگاڑا ماتیں، اکھو کنڈیو چڑھائن بھی کوئی ووم نہ دو تو ٹوپلی نہیں، اکھو کنڈیو چڑھائن بھی کوئی ووم نہ دو تو، سمجھتے ہیں نا؟ اتنے بے حیث اور بے احساس لوگ ہو گئے، یہ غفلت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اسرائیل نے کہا کہ مجھ کو کہا گیا ہے کہ داؤد کو پوچھ لینا میرا داؤد کس حال میں آنا چاہتا ہے۔ کہا گیا کہ میں باوضو ہوں، نماز شروع کرتا ہوں، جب سجدے میں جاؤں تو روح قبض کر لینا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے نماز شروع کی، سجدے میں پہنچے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ مرنا سب کو ہے، پر کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کی موت اچھی ہو، اور اچھی موتوں کی مدار اعمال صالحہ پر ہے، ورنہ موتیں بری بھی آتی ہیں دنیا میں، اور دنیا نے وہ بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو کہا کہ آپ جب روح قبض کرنے جاتے ہیں تو آپ کس حیثیت سے ہوتے ہیں؟ اچھے لوگوں کی روح جب قبض کرتے ہیں تو اسرائیل نے اپنی شکل و صورت بتلائی، ساتھ میں سینکڑوں کی تعداد میں فرشتے، ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ، ہر گلدستے میں مختلف قسم کے پھول، مختلف خوشبو کے پھول رہتے ہیں۔ اس طرح ایک مرد صالح اور ایک مومنہ اور مومن شخص جو صالح ہوں، اس کی روح اس طرح قبض کر لیتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کا کھینچنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک فاسق فاجر، اللہ کا نافرمان بندہ ہو، مسلمان ہو، آپ اس کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ تو کہا گیا یہ مت دیکھو، کہ نہیں مجھ کو بتاؤ اس وقت آپ کی شکل و صورت کیا ہوتی۔ کہا گیا کہ آپ ذرا چہرہ گھما لو۔ اس کے بعد کہا آپ دیکھو مجھ کو، تو اسرائیل کی شکل ایسی اور اتنی ڈراؤنی شکل بن گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب بے ہوشی زیادتی رہی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر کسی نافرمان فاسق و فاجر شخص کو جو اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں
مرنے کے بعد اگر اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، صرف اسرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو عذاب کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ کتنی ڈراؤنی شکل ہوگی۔ تو اچھی موت کا مرنا یہ سعادت مندی کی علامت ہے، اور اچھی موتیں اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ ہم زندگی اچھی طریقے سے نہیں گزارتے۔ میں نے اپنی زندگی میں میرے 2 استادوں کو مرتے دیکھا۔ اللہ تعالی حضرت الاساتذہ کو غریق رحمت فرمائیں، اللہ تعالی ان کے علوم کا وارث بنائیں۔ جو بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے سایہ عاطفت کو بالخصوص ہم طلباء پر اور عموماً پورے امت پر ان کے سائے کو تادر قائم اور دائم رکھیں۔ میرے ایک استاد کو میں نے مرتے دیکھا، سب لوگ رو رہے ہیں اور حضرت الاستاد اپنے جنازے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت مسکرا رہے ہیں۔ پوری زندگی احادیث کو پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ جب ان کو ان کے جنازے میں ہم نے دیکھا تھا، جی چاہتا تھا کہ حضرت کے پیشانی پر جا کر بوسہ لے لیں۔ کتنی نیک بخت زندگی گزاری اور کتنی اچھی موت پائی۔ میں ایک دوسرے استاد محتمیم جامعہ حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے ایک دن پہلے حضرت کی زبان بند ہو گئی تھی، اور حضرت آسمان کو دیکھتے رہتے اور مسکراتے رہتے تھے۔ پھر دوسرے دن حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بعد وفات کسی طالب علم نے خواب میں دیکھا، حضرت مولانا کی ملاقات ہوئی اور ان کو پوچھا کہ آپ انتقال سے ایک دن پہلے خاموش ہو گئے تھے، حضرت کیا باتیں اور آپ آسمان کو دیکھ رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ آسمان پر دروازے نظر آ رہے تھے اور ہر دروازے پر سلام قولا من رب الرحیم کی آیت لکھی ہوئی نظر آتی تھی۔ اچھے لوگوں پر اچھی موتیں واقع ہوتی ہیں اور برے لوگوں پر تڑپ تڑپ کر مرتے بھی دنیا نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بری موتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کا مدار یہ جو لمحات ہمیں دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ جو موقع عنایت کیا گیا ہے، تاریخ متعین نہیں، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، تو یہ جو لمحات ہیں اس کو غفلت میں نہ گزاریں۔ لیکن آج کا مسلمان اتنا غافل ہو گیا، ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے رب کی نہ عظمت کی پڑی ہیں، نہ اس کے احکام کی پڑی ہیں، نہ سنت رسول کی پڑی ہیں، نفسانی اور منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کچھ نہ شریعت کو فالو کرتے ہیں، بس جو جی میں آیا، جو سمجھ میں آیا کر گزرتے ہیں۔ تو پھر کیسی موتیں واقع ہوگی؟ اور مرنا یہ ایک امر یقینی ہے۔ ڈوب جاؤ، کود جاؤ، جل جاؤ، مرنا یقینی ہے، موت آ کر رہے گی۔ لیکن اچھی موت مرنا یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو یہ وقت ملا گیا ہے، یہ جو لمحات دیے گئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ مرنے والوں کو جا کر پوچھو، جی چاہتا ہے ان کا کہ ہم بہت عبادت کریں، لیکن وہ بے بس ہو گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب زندگی ملی تھی تو منمانی کی زندگی گزار رہے تھے، نفسانی زندگی گزار رہے تھے، شیطانی دھوکوں میں رہے، دنیا کی رنگریلیوں میں پڑے رہے،
اور نہ اپنے رب کی کچھ سنی، نہ اپنے رسول کی تعلیمات کو اپنایا، اور پھر زندگی بھر یہ تمنائیں کرتے رہیں گے، سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ساتھ اور کام نہ آئے گا۔ اس لیے یہ موقع ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ اپنی موت سے اتنے غافل اور اتنے بے خبر ہیں کہ ہم جی اس طرح رہے ہیں کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ کبھی ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، اور مر جائیں گے ایسے کہ کبھی جیے ہی نہ تھے۔ یہ موقع ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ کن کن خرافات اور رسومات میں مبتلا ہو گئے۔ آج کل علماء کی طرف سے جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور وہ سب ہم دیکھ بھی رہے ہیں، شادیوں کی جو حالات ہم نے بنا رکھے ہیں۔ ارے شادی ایک عبادت ہے، اور یہ انبیاء کی بہت بڑی سنت ہے۔ 40 من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی۔ اس میں النکاح، نکاح بھی یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہم نے تمام نبیوں کی سنت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ شادی کو کیا بنا دیا؟ ایک فنکشن بنا دیا۔ شادی فنکشن نہیں ہے، شادی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو عبادت ہی کے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہیں بھائی زہنی 4 رکعت تو کیا منہ تو کالتی 6 پڑھیش، تو ایک کعبانی 4 دیواری میں بھی 6 رکعتوں پڑھے تھے، نماز نہیں بقائے۔ بھائی ایک قانون اور ایک دستور ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، نہ آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں نہ آپ اس میں گھٹا سکتے ہیں۔ یہی اس کے ادا کرنے کا طریقہ ہے، تب ہی وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح ہر عبادتیں اپنے اپنی جگہ، جس کا جو طریقہ ہے اس کو اسی طرح ادا کیا جائے۔ ہم نے کیا کیا کر دیا ہماری شادیوں میں، کتنے رواجات اور کتنے رسومات جن کا سنت و شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس یہ چند رسمیں، چند رسومات اور خرافات کچھ بے باک اور بے حیا بے شرم لوگوں نے گھڑ لیے، رواج لگا دیا، معاشرے کو داؤ پر لگا دیا۔ حرام کے پیسوں سے عیاشیاں کر کے غریبوں کی بچیوں کو داؤ پر نہ لگائیں، ورنہ اللہ کے وہاں جواب دینا بھاری ہوگا۔ مسلمانوں، شادیاں تو سکون کی چیز ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ تو سکون کی چیز تھی، سب سے زیادہ پریشانی کا سبب تم نے شادی کو بنا دیا۔ مہینوں پہلے انتظام کیا جاتا ہے، اور جتنے مہینے پہلے انتظام کیا جاتا ہے اللہ محنت سنسار بھی نہ چالتا۔ تعجب کی بات ہے، 4 مہینوں دی تیاری چالس ہے، 4 محنت سنسار بھی نہ چالتا۔ یہ پچھلے 3 دن کی بات کرتا ہوں، اتنے میں تو 3 ایسے میرے پاس لوگ پہنچے ہیں کہ جگرم جوانوں سے، ہی تو 1.5 مہینوں تھے اسے شادی، اجی تو مہینوں تھے اسے، ہی تو 15 دن تھے سے نہ جوانوں سے۔ 50,000 والا بچی کو سوٹ سلا دینا، دلہنی کچھ فرنیچر بنا دینا، اور کچھ رقم ہاتھ میں دے دینا، لے بیٹا گڑانو بھاڑ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاڑ، ہاں مجھ کو بولتے نہیں آتا، اس کو ہار کہتے ہیں، دراصل وہ گلے کا بھار ہوتا ہے۔ خونو اینو سے زکات بھارا پک کڑا بس۔ خیر، تو کچھ رقم دے دینا، یہ اولاد سے محبت نہیں ہے۔ کیا آج تک تو نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹا اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اپنے ساس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اپنے سسر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے؟ کچھ نہیں سکھاتے۔ بس یہ سارے جو فسادات ہو رہے ہیں نا معاشرے میں، اور جتنے میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ جانبین سے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، نہ شوہر اپنے بیوی کے حقوق جانتا ہی نہیں، اس کو کسی نے بتایا نہیں، نہ اس کو توفیق ہوئی۔ تمہارے شہر میں اتنے علماء ہیں، یاد رکھو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہارے شہر میں کئی سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں، 700 سے زائد علماء ہیں، کتنے مفتیان کرام ہیں، حفاظوں کی گنتی نہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر ان سے یہ بھی پوچھا جائے۔ 50,000 موڈی لیتو نے خود انہوں پوچھوا دے شو دندو کروں کیم کہ بھائی 50,000 نہ جتا رہے پادا خطاوی نہ خور کریں گھرموں نہ پہ ہوں۔ 50,000 کا سرمایہ لے کر 100 آدمیوں کو ملنے جاتا ہے، اور تیری اس نکاح پر تیرے سرکار نے فرمایا آدھے ایمان تو مکمل ہو گیا، بقیہ آدھے کی تو دیکھ لینا اس کو۔ تو وہ آدھے ایمان کو کس طرح میں پورا کروں، اس کے کیا حقوق ہیں، کوئی ایک بھی پوچھوا نہ تھا تو، اور ہم بتلا رہے ہیں پڑھ پڑھ کر تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں۔ اتنی بے دینی تو اچھی بات نہیں، اور شاید اتنی امید بھی نہ تھی کہ لوگ اتنے بے باک ہوں گے۔ ایسا نہ کریں۔ تو حقوق بھی سیکھیں جانبین سے، اپنی بچی کو بھی سکھائیں کہ بیٹا کس طرح رہنا چاہیے وہاں جا کر۔ ہاں، آنے والی بہو کو جب تک بہو سمجھو گے فسادات ہوتے رہیں گے، اور جب لاتے ہیں اس وقت تو لوگ بہت شور مچاتے ہیں، گڈی گڈی گڈی، اور بیچاری سے ذرا کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو ادھر تھی نون گنو لگاڑ دیش ہے، آؤ سے نون گنو لگاڑتا ہوں۔ وہ گڈی سے کنڈی کب بن جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اتنے رسومات داخل کر دے شادیوں میں، نہ اپنے لڑکوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ بیٹا اس کو کس طرح رکھنے کا، نہ لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہاں جا کر کس طرح رہنے کا۔ ہر پچی نکری پڑھے گلے شکوے، یہ وہ آنا لیو پیلو نہ کروا دیدو، اوم نہ تھیو تے نہ تھیو، مر چھوکری کا تاؤ سلوک کرے ہو، سکھایا جاتا ہے۔ اور اچھے ماں باپ اپنے اولاد کو یہ اگر دے دیں، اگر تم نے اپنی اولاد کو اخلاق سکھایا ہے، دین سکھائے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں چھوڑا ہے، تو خدا کی قسم تم نے اپنے اولاد کو مالدار چھوڑا۔ اور اگر تم نے ایک ایک کے حصے میں اللہ ایکڑ، اللہ ٹریکٹر، اللہ گنٹھا، اللہ بیگھا، اللہ تولا، اتنے کروڑ اتنے لاکھ دیے، دین نہیں دیا، اخلاق نہیں دیا، تو خدا کی قسم تم نے اپنے اولاد کو فقیر چھوڑا ہے۔ بچوں کی دینی تربیت کی جائے، اور یہ جتنے بچے تمہارے شامیانوں کے اندر تمہارا ناچنا کودنا دیکھتے ہیں نا، الناس علی دین آبائہم، لوگ تمہارے نقش قدم پر، تمہاری اولاد تمہارے نقش قدم پر چلتی ہے، جیسی تم نے ان کی ذہنی تعمیر اور تربیت کی، بڑے ہو کر وہی کارنامے انجام دیں گے، اور وہ بھی کہیں گے کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے باپ دادا کو اور ماں بہنوں کو اس پر پایا تھا۔ ہاں جا بلا پکڑ لے گلا، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ کتنے رسومات داخل کر دی شادیوں میں، شادی کے اگلے دن مہندی لگانا، فقیروں کی طرح پیسے مانگنا، اور چلو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنی بے شرمی اور بے حیائی ہوتی ہے۔ کدھیک نہ لوکوٹے اخلاص ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ اور مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ عورت اتنی بے شرم اور بے غیرت کیسے ہو گئی کہ اجنبی نظریں تمہیں دیکھ رہی ہیں اور تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں ایک لڑکی کو صرف ایک اجنبی لڑکے نے دیکھا تھا تو لڑکی صدمے میں چلی گئی تھی کہ کیوں اس غیر محرم مرد نے مجھ کو دیکھا۔ ہاں تو برخوئے وہ پیرین نکرت کے برخان زبان بونے کوکتو دوشن،
کچھ عورتیں اتنی بے شرم ہوتی ہیں کہ انہیں صرف کفن ہی پردہ کروا سکتا ہے، اور کچھ مرد اتنے بے نمازی ہوتے ہیں کہ انہیں جنازے کے وقت ہی نماز کے وقت ہی مسجد میں لایا جاتا ہے۔ ایسے مسلمان نہ بنو، اور شادیوں سے ان ساری چیزوں کو ختم کرو۔ شادیوں کے دن جو شامیانے روڈ پہ باندھے جاتے ہیں، جہیز لیا جاتا ہے، گربے گائے جاتے ہیں، ہجڑوں اور بڑھوں کی طرح ناچنا کودنا، مردوں اور عورتوں کا مل جل کر، ارے کیا کیا نہیں ہوگا۔ شیطان تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر رابعہ بصریہ اور حسن بصری ایک کمرے میں جمع ہو جائیں تو میں ان دو کو ملانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ دونوں اپنے زمانے کی وقت کی سب سے بڑی بزرگ ہیں، دونوں۔ حسن بصری بھی اپنے زمانے کا سب سے بڑا بزرگ ہیں، رابعہ بھی اپنے زمانے کی سب سے بڑی ولیہ ہیں۔ شیطان ان دو کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بھی ملا سکتا ہوں، تو پھر ہم اور تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں اتنا اطمینان کیسے ہوتا ہے؟ گمت خط گاڑی پر بیشن جتوریانو ماچینو بھائی تائی، ارے بھائی نوئی بھائی سے کاکا نو مومانو پھوئنو چل بازار تھی آئے، ارے حد تو یہاں تک ہو چکی کہ محلے کے لڑکے کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک گاڑی پر دو دو غیر محرم عورتیں چپک چپک کر بیٹھنا، تمہیں اطمینان ہے؟ احتیاط کا عالم تو یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا تھا، عائشہ جب اکیلی گھر میں ہو تو تم اس کمرے میں نہ رہا کرو۔ کیا مطلب نکالو گے اس کا؟ ادھر ادھر کا خیال نہ لائیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت کو کتنے احتیاط کی ضرورت ہے، ہم نہیں بتا سکتے، ورنہ ہمارے سامنے ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ نہ کی، داماد اور ساس کے بیچ میں تمیز نہ رہی، حتیٰ کہ بیٹے اور ماں کے درمیان کوئی تمیز نہ رہی۔ تمہارے شہر میں یہ بھی واقعے پیش آئے، یوں ہی نہیں بولا کرتے، واقعات ہیں ہمارے سامنے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک اس طرح بے باکی اور بد اخلاقی کی زندگی گزارتے رہیں گے، انجام برا ہوگا، موتیں بری آئے گی۔ الموت کأس کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک پیالہ ہے جس میں سے ہر ایک کو پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ ہم سب کو جانا ہے، موت اچھی آئے یا بری آئے اس کا مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیسا مرنا چاہو گی؟ موبائل کی دنیا میں اتنی گم ہو گئی ہماری نوجوان لڑکیاں، اللہ نے اتنی بہترین تخلیق بنائی، اتنے خوبصورت چہرے بنائے، موبائل میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے دوسروں کی شکلیں بگاڑتی ہیں، مسخ کرتی ہیں، کبھی کتے کا چہرہ لگا دیتے ہیں، بندروں کو بندری جیسی سوجھتی ہیں، بندر کا چہرہ فٹ کرتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا کر دیتے ہیں۔ اچھی بات نہیں، اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہ کریں۔ اگر اللہ کا غصہ بھڑک اٹھا نا تو حقیقت میں ایسے چہرے بنا دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تم تو ایسے نیند سوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ کا عذاب رات کے آخری پہر میں آتا ہے، اس وقت نیندیں گہری ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ سوئے تھے اچھے چہرے لے کر، چہرے بگاڑ دیے گئے ہمارے۔ نوجوان لڑکیاں گھر میں موبائل چلا رہی، نوجوان لڑکوں سے چیٹ کر رہے ہیں، پہلو خومین اللہ پر پہلو بے تین دن آ اللہ پر بے چار دنا، خاموش ان باتوں کا رس، ہر دنیا ان کو شریف سمجھ رہی۔ اپنی نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں پر نظر رکھیں، یہ خاموش طریقے سے تمہارے گھروں میں زہر گھول دیا گیا ہے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ معمولی نہ سمجھو، ان سب چیزوں کا ہمیں اللہ کے وہاں جواب دینا ہے، مرنا ہے۔ مرنا کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن مرنا ضروری ہے اور یقیناً ہوگا، اور مریں گے۔ یہ جو زندگی ہے یہ چند لمحات ہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی تیاری کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے
علماء کی طرف سے جو مہم چل رہی ہیں، ایک نئی نسل اور ایک نئے جنریشن کو اگر آپ دینداری دینا چاہتے ہو تو اس وقت کی آپ کی موجودہ بے دینی، بے شرمی، بے حیائی کو چھوڑنا ہوگا۔ جب تک معاشرے سے بے دینی، بے شرمی، بے حیائی ختم نہیں ہوگی، نئی نسل میں دینداری کبھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر نہیں مانیں گے تو موت تو منوا کر رہے گی، اور پھر مر جانے کے بعد وہاں اٹھائے جائیں گے تو لوگ اللہ کو کہیں گے، ایک وقت اجیت چانسال نے فرجی نا نعمل صالحن انا موقنون، اتنا بڑا امامہ باندھوں گا، اتنا بڑا ڈاڑا رکھوں گا، ہاتھ میں تسبیح لے کے گھوموں گا، کہاں جائے گا؟ ہاں، لوگ بھی، عورتیں بھی کہیں گی کو داڑو بازار بازو نہیں، بسم اللہ مسجد نہ اللہ بازو نہیں، بس اسٹینڈ پر نہیں، گنگا رام نہیں، جمنا رامو نہیں، کہیں نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھے کونا پکڑ لیں گے، کہاں جائے گا؟ وقت دیا تھا وہ گزر گیا۔ یہ نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت ہاتھ سے زائل ہو جاتی ہے۔ مرنا ہے، ہر روز رات کو سونے سے قبل 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیا کریں، اندھیرے میں بیٹھ کر، کہ ایک دن مجھ پر موت واقع ہوگی، میری پوری زندگی کا حساب ہوگا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ آخری ایک بات کہہ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اچھی موت مرنا چاہتے ہیں، اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، بری موتوں سے بچنا ہے، یہ سارے رسومات و خرافات کو ختم کر دیں، اپنے آپ سے جو گناہ ہو گئے ہیں سچی پکی توبہ کر لیں۔ اور جب ہمارے گھروں میں شادیوں کا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، روزہ رکھ جو، نہیں، شادی کے مواقع ہیں، خوشی کے ایام ہیں، خوشیاں منانی چاہیے، لیکن اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کے حدود ہوتے ہیں، ہم کو نہ طریقہ معلوم ہے اور حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ خوشی کے مواقع پر اسلام نے خوشیاں منانے کا بھی حق دیا ہے، غم کے مواقع پر غم بھی منایا جائیں، لیکن اس کے طریقے بھی بتلائیں۔ ہم نے نہ طریقے کو جانا ہے نہ ہم نے مانا ہے، بس منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بے دینی سے اور ان جہالت کو چھوڑیں، باز آئیں، توبہ کریں۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور نکیرین سوالات پوچھیں گے، ان کے جوابات دینا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عذاب القبر حق، نافرمانوں کو عذاب ضرور ہوگا، قبر میں مومن کو بھی آزمایا جائے گا۔ مرنے کے بعد قبر میں مومن کو بھی آزمایا جائے گا۔ اور اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی تھی حضرت زینب۔ حضرت زینب کا جب انتقال ہوا، وہ تھی مشرک کے ساتھ ایک نکاح میں تھی، شوہر بڑا ظلم تشدد کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، بیٹی مکہ میں تھی، ظالم جو تھا وہ بہت ظلم کرتا تھا۔ حضرت زینب حاملہ تھی۔ ایک دن مدینہ سے کوئی قافلہ آیا ہوا تھا، تو حضرت زینب کا جو دیور تھا اس نے حضرت زینب کو مدینہ کے قافلے کے حوالے کر دیا کہ تو جا، ابو کے گھر چلی جا، کیونکہ شوہر جانے نہیں دیتا تھا۔ دیور کو ترس آیا، اس نے مدینہ کے قافلے کے حوالے کر دیا، اب لے جائیے۔ جب اس کا شوہر گھر پر آیا، زینب کو نہ پایا، حقیقت حال کو معلوم کیا اور تیز رفتار گھوڑا لے کر اس نے پیچھا کیا۔ مدینہ کے قافلے کو کہا کہ قافلے والوں، زینب میرے حوالے کر دو ورنہ یہاں سے تیر چھوڑنا شروع کرتا ہوں۔ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ تو رسول اللہ کی امانت ہے، اسے یوں ہی ظالم کے حوالے نہیں کی جاتی۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے تیر سے، کمان سے ایک منحوس تیر چھوڑا جو حضرت زینب کی پسلی میں جا کر لگا۔ حضرت زینب یوں تو پہلے سے حاملہ تھی اور پسلیوں میں جا کر وہ تیر لگا، خون آلودہ ہو گئی۔ صحابہ نے اس امانت کو جلدی سے مدینہ پہنچایا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس کا بہت صدمہ ہوا، بہت کوشش کی، علاج کیا، لیکن یہی زخم جان لیوا ثابت ہوا اور حضرت زینب اسی زخم کو برداشت نہ کر پائی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہرحال ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب قبرستان میں لے جایا جا رہا تھا، قبرستان لے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل مایوس کھڑے ہیں، چپ چاپ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اچانک آپ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، ابھی تو آپ بہت مغموم تھے، ابھی تو آپ بہت غمگین اور مایوس تھے، کیا بات پیش آئی کہ آپ کے چہرے پر تبسم و مسکراہٹ ظاہر ہوئی؟ سرکار نے فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی چاہے کس درجے کا ہو، چاہے کتنے کامل ایمان والا ہو، زمین ایک مرتبہ تو اس کو دبوچے گی، اس کی دائیں اور بائیں پسلی ملا دے گی۔ ابتلاء قبر سب کو ہوگا، چاہے وہ کسی درجے کا مومن ہوگا۔ میں اپنے رب کو منوا رہا تھا، اے اللہ میری زینب تو یوں بھی حاملہ تھی اور بیچاری کو پسلی میں گہرا زخم لگا تھا، درد کو برداشت نہ کر سکتی تھی، اتنا گہرا زخم تھا، میری زینب سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں اپنے رب کو منا رہا تھا، اللہ میری زینب کو ابتلاء قبر سے بچا لے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری زینب پر رحم کھایا اور جبرائیل میں کان میں آ کر کہہ دیا، آپ مغموم نہ ہوں، یہ تنہا آپ کی بیٹی زینب ہوگی جس کو قبر نہیں دبوچے گی۔ اس بات سے میں خوش ہو گیا، اس سے معلوم ہوا کہ قبر ایک مرتبہ تو دبوچے گی۔ ایک مرتبہ دبوچنے پر سرکار اتنے مایوس تھے، اگر زندگی کے اعمال بڑے رہیں، احادیث میں آتا ہے کہ ایک سانپ پیروں کی طرف سے، ایک سانپ سر کی طرف سے مسلط کر دیا جائے گا، قیامت تک ڈستا رہے گا، معلوم نہیں انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان غفلت کی نیند کو چھوڑیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، تم پلٹ کر آؤ گے۔ اور یاد رکھنا، جس دن تمہاری موت ہوگی فقد مات قامت القیامہ، جس دن تمہاری موت ہوگی اسی دن سے تم پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، مرنا یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں جس سے موتیں آسان ہوتی ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیں جس سے موتیں بری واقع ہوتی ہیں اور اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پسندیدہ موت نصیب فرمائیں، جب تک زندہ ہیں ایمان پر ثابت قدم فرمائیں، جب آخری وقت آئے کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل على محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ یقیناً ہم نے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جان کر انجان کر، چھوٹے بڑے، خطا نامدن، سہون نسیانن، بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ یقیناً اگر آپ توفیق نہ دیتے تو یہ ہاتھ آپ کے سامنے نہ اٹھتے۔ یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہیں، یہ ہاتھ اٹھوائے گئے ہیں۔ یا اللہ ان ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ یقیناً ہم نے آپ کے احکام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کھلی نافرمانی کی ہیں۔ گویا ہم زبان حال سے تجھ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم تیری ایک نہ سنیں گے۔ اللہ تجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ ہوگا نقصان ہمارا ہوگا، جو کچھ فائدہ ہوگا ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ماننے کا جذبہ پیدا فرما۔ اللہ تیرے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اتباع سنت ہمیں عطا فرما، ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے خرافات اور رسومات سے پاک فرما۔ اللہ ہماری شادیوں میں ہر قسم کے رسومات و خرافات کو ختم فرما، شادیوں کو سادہ انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے ڈھنگ اور طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جوڑوں میں بے انتہا برکات عطا فرما۔ یہ ساری خرابیاں اس لیے ہو رہی ہیں، یہ سارے فسادات اور جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے نکاح اس طرز پر نہیں کیے ہیں جو طریقہ تیرے نبی نے ہم کو بتلایا۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، کہ بہترین اور اچھا نکاح وہ ہوتا ہے جو کم سے کم خرچے میں کیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم نے اتنا اسراف کیا ہے، اتنے پیسوں کو برباد کیا ہے، اور صرف پیسے نہیں عزتوں کو بھی برباد کر دیا۔ بے شرمی اور بے حیائی ہم نے کر دی، حرام کی کمائیوں سے اللہ ڈیگچیاں تو چڑھا دی لیکن عزتیں خاک میں مل گئی۔ اللہ ہمیں احساس عطا فرما، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان سب چیزوں کا انجام ہمیں ہماری موت پر پتہ چل جائے گا۔ اے اللہ قبل اس سے کہ تیری ناراضگی والی موت نصیب ہوں، اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے اور ان اعمال کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو متوجہ فرما جس پر تیری تو نے اچھی موتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیں۔ اللہ یقیناً ہم قیامت کے بالکل قریب ہیں اور دنیا ہر روز اپنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اے اللہ پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم بہت قریب ہیں، ہم بہت قریب ہیں۔ ہمارے دلوں میں احساس پیدا فرما دیں، تیرے اور تیرے نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما دیں، منمانی اور نفسانی زندگی سے نکال دیں، ہمارے معاشرے کو پاک فرما دیں۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں بہت سارے ہماری نوجوان لڑکیاں اور بہت سارے نوجوان لڑکے بھی اس کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے شرمی بے حیائی سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو اے اللہ صالح معاشرہ بنا دیں، ہماری خواتین اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ نفسانی خواہشات سے نکال دیں اور ان کی زندگیوں کو سادگی پر لا دیں۔ اے اللہ ان کو سمجھا دیں کہ تم امت کا بہت بڑا سرمایہ ہو، جس دن سے تم بے دین ہوئی ہو معاشرے میں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اور جب بھی تم نے دینداری اختیار کی ہے معاشرہ نیک لوگوں سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا عطا فرما، اے اللہ بے شرمی بے حیائی سے اللہ ان کی حفاظت فرما، غیروں کے سامنے بے پردگی سے جانے سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ بلا ضرورت بازاروں میں نکلنے سے ان کی حفاظت فرما، ان کو سمجھا دے کہ تم بہت قیمتی چیز ہیں اور قیمتی چیزوں کو کوئی کھلے عام نہیں چھوڑتا، ان کو حفاظتوں سے بند کیا جاتا ہے، آپ بہت قیمتی چیزیں ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، بے شرمی بے حیائی اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی پسندیدہ موت نصیب فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریوں کی توفیق نصیب فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما،
فرما، نکیرے ان کے سوالوں سے اے اللہ آسانی سوالوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ اس کے بعد اے اللہ میدان محشر قائم ہوگا، اے اللہ وہاں کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کے پلڑے کو جو صالح ہوں اس کو جھکا دینا، اے اللہ کوتاہیوں اور گناہوں سے صرف نظر فرما کر ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دینا، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دینا، ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ نے تیرے نبی کو پوچھا تھا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے دھڑنگے ہوں گے، تو مردوں کا تو کچھ نہیں، ہم عورتوں کو کتنی شرم آئے گی۔ اس وقت تیرے محبوب نے فرمایا تھا عائشہ کون کس کے پاس کھڑا ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہاں اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں گے، دوست دوست سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اور تو نے بھی اس دن کی خطرناک ہولناکیوں کو اپنے محبوب کو اس طرح سمجھایا تھا، یوم تری الناس تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ محمد قیامت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوگا، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، حمل اٹھانے والی اپنی حمل کو گرا دے گی، اور تو سب کو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں پڑے ہیں، وہ نشہ کسی شراب و گانجا چرس افیون دارو سے نہیں ہوگا، تیرے رب کے غصے کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے غصے سے اور قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ ماں بہنیں قربانی دے کر آج جمعہ کا دن ہے، بہت ساری مشغولیاں ان کو رہتی ہیں، اس کے باوجود تیرے نیک بندوں کی دعوت پر وہ اپنی تمام مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے یہاں جمع ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرما۔ ہم ماں بہنوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علماء کی اس مہم میں انہوں نے بہت ساتھ دیا، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ماننے کا جذبہ بھی پیدا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید طاقت اور ہمت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوب کام لیں، آپ کی گودوں کو صالح لوگوں سے بھر دیں۔ نوجوان جو ہماری بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں، اے اللہ جن کے اندر ابھی بچے جننے کی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم ربانی اور نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، جو اس طرح دین کی خدمات انجام دیتی رہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صالح اولاد سب کو عطا فرمائیں۔ جو کچھ ایسے مواقع پر تیرے نبی نے دعائیں مانگی، وہ تمام دعائیں ہم سب کے حصے میں مقدر فرما، اور نبی علیہ السلام نے جتنے شرور سے پناہیں چاہی ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دعا کو اپنے فضل سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔